بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئی ہوپ آپ سارے خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج ہمارے ساتھ جو پینل موجود ہے بڑا ہی انٹرسٹنگ پینل ہے، اور میں ذاتی طور پہ خود بھی کافی عرصے سے میری خواہش تھی کہ زیادہ سے زیادہ ایسے لوگوں کے ساتھ پوڈ کاسٹ کی جائے جو احیائی حوالے سے یا اقامت دین کے حوالے سے کام کر رہے ہیں۔ اچھا، آج کے پینل کی جو انٹرسٹنگ بات ہے وہ یہ ہے کہ اس میں ایک پرسنالٹی ہمارے ساتھ ایسی بھی موجود ہیں جو کم و بیش مور دین 10 ایئرس تنظیم اسلامی میں بھی رہی، اور 5 سے 6 سال انہوں نے ڈاکٹر اشار احمد صاحب کی بھی صحبت سے جو ہے وہ شرف حاصل کیا، اور ابھی حال ہی میں انہوں نے دی ریوائول کے نام سے جو ہے ایک آرگنائزیشن شروع کی ہے احیائی حوالے سے جو جماعتیں کام کر رہی ہیں۔ انہوں نے وہ بھی بتایا کہ اس کی ناکامی کی کیا وجہ ہے۔ انہی کے ساتھ ہمارے ساتھ انہی کی جو ٹیم کے ممبر ہیں، آپ کہہ لیں کہ دی ریوائول کا جو آئیڈیا تھا وہ انہی 2 پرسنالٹیز نے لانچ کیا۔ میں بات کر رہا ہوں جی، ہمارے ساتھ آج مدثر صاحب موجود ہیں اور شبیر احمد صاحب۔ مدثر صاحب جو ہیں جی وہ ریوائول کے جو ہیں پریزیڈنٹ ہیں، اور شبیر صاحب جو ہیں وہ آپ یہی کہہ لیں کہ وائس پریزیڈنٹ کی حیثیت سے ان کے ساتھ کام کر رہے ہیں۔ تو آج اس حوالے سے ان سے ڈسکشن بھی کی جائے گی کہ دی ریوائول کی ضرورت آپ نے کیوں محسوس کی، سوسائٹی میں اتنی جماعتیں یا اتنی آرگنائزیشنز اور بھی کام کر رہے ہیں، اور گلوبلی جو چیلنجز ہیں اس ٹائم امت مسلمہ کو، خصوصاً ملک پاکستان کو، اس حوالے سے بھی بات کی جائے گی، اور جو جتنی جماعتیں تھیں ہمارے ملک پاکستان میں جو اقامت دین کے حوالے سے کام کر رہی ہیں، کیا وجوہات تھی، ان میں کیا لوپ ہولز پائی گئی، کس حد تک انہوں نے کامیابی حاصل کی، انشاءاللہ اس حوالے سے مسلسل ڈسکشن کی جائے گی۔ جزاک اللہ سر ٹائم دینے کے لیے، آپ کا بھی شکریہ۔ پہلا کوشچن سر آپ سے یہ ہے مدثر صاحب کہ پاکستان کو بنے ہوئے آج 75 سال سے زیادہ ٹائم ہو گیا ہے، اور میرے جیسا ایک طالب علم دین کا اگر آپ سے یہ پوچھنا چاہیے کہ اتنی جماعتیں ان 75 سالوں میں ہم نے دیکھی جو اقامت دین کا کام کرنے کا نعرہ لگاتی ہیں، ان میں وہ جماعتیں بھی شامل ہیں جو اس سسٹم کے اندر جنہوں نے حصہ لیا، الیکشنز میں حصہ لیا، وہ جماعتیں بھی شامل ہیں جنہوں نے سارے کے سارے سسٹم کو بائیکاٹ کیا، لیکن جو ایک کامیابی تھی یا آپ کہیں جو ان کے مقاصد تھے جو ان کے دستور اور منشور میں پڑا ہے وہ اس طرح وہ حاصل نہیں کر سکی۔ تو اس کے پیچھے کون سا ایسا ریزن ہے، آپ کا اس پہ کیا تجزیہ یا آپ کی سوچ کیا ہے کہ کس وجہ سے وہ کامیاب نہیں ہوئی؟ سب سے پہلے تو جزاک اللہ خیر کہ بلا کی طرف سے آپ نے ہمیں انوائٹ کیا، اور یہ موضوع بھی جو آپ نے چنا ہے یہ بہت سے اعتبارات سے نہایت اہم ہے، بلکہ امت مسلمہ کے لیے شاید اس سے زیادہ اہم موضوع کوئی نہیں ہو سکتا، کیونکہ اس وقت اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہم غلامی کی ایک ہماری جو کنڈیشن ہے اس وقت غلامی کی ہے، اور اس سے نکلنے کی جو صورت ہو سکتی تھی وہ یہی ہو سکتی تھی کہ یہاں پہ جو احیائی عمل ہے وہ کامیاب ہوتا، لیکن اول تو وہ لوگ کثرت مطلب ان کی تعداد جو ہے وہ زیادہ ہے، وہ کثیر تعداد میں لوگ موجود ہیں کہ جو اس کو کوئی کام نہیں سمجھتے کہ ہم نے دوبارہ سے مسلمانوں کو جو ہے اس سچویشن سے نکالنا ہے۔ تو جو اس کے لیے کوشاں رہے اور جس کے لیے کوشش کرتے رہے، ان کا ناکام ہو جانا یہ بہت بڑا لمحہ فکریہ ہے، اور اس پہ جتنا زیادہ ہم غور کریں گے اتنا ہمیں جو ہے یہ پتہ چلے گا کہ آخر ناکامی کے اسباب کیا تھے۔ جیسے آپ نے ذکر کیا کہ میرا بھی تعلق تقریباً جو ہے پچھلے 16 سال سے جو ہے اسی احیائی کا جو اسٹرگل جو چل رہی ہے، یہ دین کے احیاء کی جو جدوجہد چل رہی ہے اس کے ساتھ رہا ہے، اور ہر لمحہ یہی سوچ رہی کہ یہ جانا جائے کہ آخر ہم ناکام کیوں ہو رہے ہیں، کیونکہ یہ احساس تو شروع کے کچھ سالوں بعد ہونا شروع ہو گیا تھا۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ ڈاکٹر اشار احمد اللہ کے ساتھ جب میں پہلی ملاقات کی تو اس وقت تو ابھی ہم نے یہ فکر سمجھی تھی، اور ڈاکٹر صاحب سے ہم نے کہا کہ آپ بتائیں کہ ہمیں کیا کرنا ہے، اور ڈاکٹر صاحب نے ٹھیک ہے آپ چلیں ساتھ ساتھ، وقت کے ساتھ ساتھ آپ کو چیزیں کلیئر ہوتی جائیں گی، لیکن ودن 2 to 3 ایئرز ہی ہم دیکھتے ہیں کہ بھی آئیڈیا ہونا شروع ہو گیا تھا، احساس پیدا ہو گیا تھا دل میں کہ یہ اسٹرگل کسی جگہ پہ جا نہیں رہی ہے۔ باقی ڈاکٹر صاحب نے جو تنقیدیں کی تھی جماعت اسلامی کے اوپر یا ان جماعتوں کے اوپر کہ جو الیکشنز کے ذریعے سے تبدیلی چاہتے تھے، تو وہ تو بات اس وقت تک جو ہے رائٹنگ آن دا وال تھی کہ یہ تو بالکل ایک ایسی جدوجہد ہے جو جس کا کوئی حاصل نکلنے والا نہیں ہے۔ لیکن پھر ڈاکٹر صاحب نے بھی جو ماڈل پیش کیا، جب ہم ان سے پوچھتے تھے کہ آپ جو اسٹرگل کرتے رہے تو آپ نے کیا اچیو کیا، ٹھیک ہے وہ تو اچیو نہیں کر پائے، تو ڈاکٹر صاحب نے اس حوالے سے یہ ضرور کہا، اور آخری جو ان کا آخری 1-2 سال تھے اس میں یہ احساس بڑا
بہت زیادہ ان کے اوپر طاری رہا کہ وہ فیل ہو گئے اس لحاظ سے. ٹھیک ہے, کچھ لحاظ سے تو ٹھیک ہے, کامیاب رہے کہ طریق رجوع القرآن کے حوالے سے جو ان کا کام تھا وہ کافی بڑے پیمانے پر پھیلا. لیکن اس حوالے سے ان کو اس بات کا احساس تھا. بلکہ مجھے اچھا یاد ہے کہ جو آخری ہماری میٹنگ تھی فیصل آباد میں, جس کی وہ کلپس بھی آپ اکثر لوگ دیکھتے رہتے ہیں, جس میں ڈاکٹر صاحب نے آخر میں دعا بھی کی جی, وہ آخری ہماری میٹنگ تھی رفقا کے ساتھ. ڈاکٹر صاحب کی آخری میٹنگ تھی, بلکہ ڈاکٹر صاحب نے اس میٹنگ میں ہی کہہ دیا تھا کہ شاید ہماری آخری میٹنگ ہے, اچھا, جو سوال پوچھنا چاہتا ہے پوچھ لے. تو میں نے ایک سوال پوچھا, میں نے ڈاکٹر صاحب سے جو سوال پوچھا تھا وہ یہ تھا, اور وہاں وہ کافی جو دین کے بزرگ ہیں وہ بھی جانتے ہیں. میں نے کہا تھا ڈاکٹر صاحب مجھے کیوں ایسا لگ رہا ہے, یا ہو سکتا ہے آپ لوگوں کو بھی ایسا لگ رہا ہو کہ تنظیم اسلامی جو تھی وہ ایک انقلابی جماعت کے طور پر اس کی بنیاد رکھی تھی, لیکن اب وہ ایک قرآنی تبلیغی جماعت کی صورت اختیار کر گئی. تو اس پر ڈاکٹر صاحب خاموش ہو گئے. تو خیر اور کچھ لوگوں نے کچھ بات ضرور کی تھی. تو یہ احساس بہت گہرا تھا, لیکن ابھی تک اس پورے فینومینن کو میں نے باقاعدہ طور پہ اسٹڈی نہیں کیا تھا. لیکن یہ ایک جذبہ پیدا ہو گیا تھا کہ اب ہمیں ذرا اس سے نکل کر باہر اس پہ ایک تنقیدی نگاہ ڈالنی ہوگی. تو یہ پھر زمانہ 2010 کے بعد کا ڈاکٹر صاحب کی وفات ہوئی, تو اللہ کی طرف سے بھی ایسا ہوا کہ مجھے جانا پڑا ملک سے باہر اپنے جاب کے سلسلے میں. تو جب بندہ ذریعہ بات اسٹرگل کے اندر ہوتا ہے, اس ماحول میں ہوتا ہے, تو اسے سوچنے کا موقع کم ملتا ہے اس ماحول کے بارے میں. جی, جب انسان جب نکلتا ہے تو پھر وہ ایک کریٹیکل ویو جو ہے اس کا ہو سکتا ہے پیدا, نہیں اس کا ڈیولپ ہو سکتا ہے. تو یہ مجھے اللہ نے موقع دیا کہ پھر اس میں نے سوچنا شروع کیا کہ آخر یہ ناکامی کی وجہ کیا ہے. اس والے سے پھر جو فیلڈس آف نالج میرے سامنے کھلے, اس میں ایک تو تھا کہ ریولوشن. ڈاکٹر صاحب ریولوشن کی بات کریں. جی, ریولوشن انفارچونیٹلی یہاں پر تو اس پہ کوئی زیادہ بات نہیں کرتا, نہ کوئی زیادہ اس پہ ہمیں کوئی کورسز وغیرہ ملتے ہیں. لیکن ویسٹ کیونکہ اس کی بنیاد بھی ریولوشن پر پڑی, فرینچ ریولوشن اور امریکن ریولوشن کے اوپر. اور پھر اگر آپ رشیا اور چائنا کو دیکھیں تو وہ بھی ریولوشنز ہی تھی جن کی بنیاد پر وہ ایک پاورز بنے تھے. تو اس لیے ویسٹ کے اندر اس پہ بہت اسٹڈی کی. یعنی تقریباً آج ہم دیکھیں تو یہ فورتھ یا ففتھ جنریشن آف اسکالرز ہے جو وہاں پہ ابھی ایگزسٹ کرتی ہے, اور لاکھوں پی ایچ ڈیز ہے اس کے. تو میں نے اس نالج کو پہلے ذرا دیکھا, نکالا کہ 20 سے کچھ مل جائے, ٹھیک ہے. تو بہت سے اہم جو ہے اس پہ انکشافات ہوئے. پھر سوشیالوجی کی ایک سب فیلڈ ہے سوشل موومنٹ تھیوری. وہ بیسیکلی اسی سے بحث اس میں ہے کہ سوشل موومنٹس کیا ہوتی ہیں, کیسے کھڑی ہوتی ہیں, کامیاب ہوتی ہیں یا ناکام ہوتی ہیں, تو اس کی وجوہات کیا ہوتی ہیں. تو وہ میرے لیے بڑا اٹریکٹیو ایک معاملہ تھا, تو میں نے اس کو بھی اسٹڈی کیا. اور پھر اس کے بعد جو ڈاکٹر صاحب نے اس طرف اشارہ کیا تھا اور کرتے رہے تھے کہ سول ریزسٹنس ایک بہت بڑی فیلڈ ہے. تو ان کو اسٹڈی میں نے کرنا شروع کیا تاکہ میرے پاس وہ ٹولز آ سکیں, وہ کریٹیکل ٹولز آ سکیں کہ میں ان مسائل کو دیکھ سکوں. تو اس پروسیس میں پھر تقریباً 1-2-3 سالوں میں جو ہے میں نے پھر کچھ انالیسس شروع کیا. اور ادھر ایک بڑی انٹرسٹنگ بات یہ ہوئی کہ اس زمانے میں تنظیم اسلامی کی جو مرکزی شورا تھی اس میں ایک فیصلہ ہوا کہ کچھ تھنک ٹینکس ہمیں بنانے ہوں گے. اور وہ ایک تھنک ٹینک جو بنا اس کا تو مقصد یہ تھا کہ جتنی بھی معاصر احیائی تحریکیں ہیں ان کا جائزہ لیا جائے کہ وہ ان کی اسٹرگل جو تھی وہ کہاں سے شروع ہوئی اور اب کہاں پہ کھڑی. تو میں نے اس کے وہ جو ٹی او آر کے اندر ایک چینج پرپوز کر دی. میں نے کہا کہ دیکھیں اس کو یہ بھی یاد رکھیں کہ وہ جو کامیاب ہوئی یا ناکام ہوئی اس کی وجوہات کیا ہیں, تو اس میں اب انکلوڈ کر دیں تنظیم اسلامی کو بھی. صرف ہم نے باقیوں کو اسٹڈی نہیں کرنا بلکہ اپنے آپ کو کرنا ہے. اور آپ کو پتا ہے کہ جو آرگنائزیشن ہوتی ہے اس کے جو لیڈران ہوتے ہیں یا جو سینئر لوگ ہوتے ہیں وہ عام طور پہ یہ چیز پسند نہیں کرتے. ہمارے یہاں ٹرینڈ نہیں, مزاج بن چکا ہے مزاج ایسا جی کہ ہم اپنے آپ کا محاسبہ نہیں کرنا چاہتے, ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ دوسرے سے کیا غلطی ہے, دوسرے کے اندر کیا خرابی. تو میں نے کہا کہ اس کو بھی ایڈ میں کروں گا. خیر مجھے اس پہ جو اس وقت جو ٹی او آر کے اندر میں نے چیز پرپوز کی تو مجھے کوئی رسپانس نہیں ملا. تو میں نے کہا ٹھیک ہے بس یہ ہو گیا. میں نے اپنے طور پہ زوم کر کے میں نے اسی اینگل سے پھر اسٹڈی کی. اور اس سے یہ فائدہ ہوا کہ پھر وہ جو اسٹڈیز تھیں وہ ان کو 7 to 8 رپورٹس ہیں جو کہ پھر میں نے سبمٹ کی. اور پھر اس کو مرکزی شورا کے اندر بھی اور شورا کے ملٹیپل پلیٹ فارم شورائیت کے تنظیم اسلامی کے, تو وہ ملٹیپل جگہوں پہ وہ ڈسکشن میں آئیں.
لیکن اس پہ بھی کوئی آگے یعنی کوئی لائے عمل نہیں تیار کیا گیا یا اس کو کوئی اتنا زیادہ امپورٹنٹ نہیں سمجھا گیا. تو وہ اب اس کی وجوہات اس پہ پھر باقی ہم بات کریں گے. تو اس پہ پھر میں نے کافی کچھ جو انالیسس کیا تھا سمجھا تھا تو وہ ایک بڑی لسٹ تیار ہو چکی تھی. اب وہ میں چاہ رہا تھا کہ تنظیم کی جو مرکزی قیادت ہے اس کو سمجھے. میں نے بڑی کوشش کی, ان کو لکھا بھی, ان کے ساتھ ملاقات بھی کرنے کی کوشش کی, میٹنگز بھی ہوئی میری, لیکن یہ کہ مجھے لگا کہ یہاں پر تو کوئی جو روش چل رہی ہے اس کو کچھ چھیڑنے کو تیار کوئی نہیں. اچھا. پھر خیر میں نے کہا کہ چلو اسلام آباد کے حلقے میں کچھ اچھے لوگ تھے, کچھ ڈائنامک لوگ تھے, ان کے ساتھ میں نے کہا چلو ٹھیک ہے بات کرتے ہیں. ان کو تو میری باتیں سمجھ میں آتی تھیں تو انہوں نے کہا کہ چلو اس پہ کام کرتے ہیں, اسلام آباد حلقے کو ایک جو ہے ماڈل ایک وہ بناتے ہیں. تو خیر اس پہ کوشش رہی لیکن وہ بھی کوئی گزاری بات ہے اوپر سے کوئی سپورٹ نہیں تھی یا کوئی نہیں تھی چینج ہونے. تو یہاں پہ جو بھی کوششیں تھیں وہ ناکام. تو اس دوران پھر وہ بھی بیچ میں حادثہ ہوا جو خالد محمد صاحب ان کو بھی جو ہے ان کا جو بھی معاملہ اخراج کا ہوا یا معذوری کا جو بھی معاملہ تھا اس کی وجہ سے انہوں نے بھی تنظیم کو چھوڑ دیا. تو خیر خالد صاحب کے ساتھ بھی ہم تھے ڈسکشن میں, وہ بھی بتاتے رہتے تھے کہ ایشوز ہیں, وہ اپنی طور پہ ان کی اپنی اسٹرگل چل رہی. تو یہ سب معاملہ تھا, ہم نے اس کو بھی ریزالو کرنے کی کوشش کی, وہ ریزالو نہیں ہوا. خیر پھر اب میرے لیے اب دو ہی راستے تھے. اب میں اپنی لائف میں اس مقام پہ پہنچ چکا تھا جہاں پہ میرا ایک شروع سے ایک ڈیسیژن تھا کہ میں 40 ایئرس تک جو ہے اگر میں دنیاوی کاموں میں مشغول ہوں تو اب مجھے ڈیڈیکیٹ کرنا ہے اپنی پوری لائف کو ڈیڈیکیٹ کرنا ہے. ڈاکٹر صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے میری جو پہلی میٹنگ ہوئی تھی اسی میں ہماری یہ ڈسکشن ہوئی تھی. تو ڈاکٹر صاحب نے کہا تھا کہ دیکھو میں نے بھی ایسا کیا ہے تو ایسا نہ کرو کہ ابھی سے سب کچھ چھوڑ دو, اپنا کچھ دنیا کے معاملات دیکھ لو, پلان ایسے کرو کہ 40 ایئرس کے بعد جو ہے تم ڈیڈیکیٹ کرو گے. تو اب میرے لیے ایک ڈیڈ اینڈ تھا. میں اس لیے وضاحت اب کر رہا ہوں کہ اکثر نوجوانوں کے ذہن میں یہ سوال ہوگا جو کہ دینی تحریکات کے ساتھ وابستہ ہیں, جو میرے ذہن میں بھی تھا کہ یار اب دوبارہ سے, بلکہ آپ بھی شاید پوچھیں بعد میں کہ آپ نے آخر یہ جو تحریکیں کھڑی ہوئی ہیں اتنا ٹائم لگا ان کو کھڑا کرنے میں, تو انہیں کے ساتھ مل کے اسٹرگل کرتا ہے کیوں آپ نے سیپریٹ کیا. تو اب وہ میں اسی کشمکش میں پچھلے تقریباً آپ کو میں بتایا کہ 7-8 سال سے تھا, مسلسل جو ہے وہ اسٹرگل چل رہی ہے, سوچ ہے کہ بھئی یہ ڈائریکشن صحیح نہیں ہے اور اصلاح کرنی ہے. تو اس کی کوشش بھی کرتے رہے ہم, تقریباً 6-7 سال ہم نے کوشش کر لی تھی اس کے لیے. اب میرا یہ تھا کہ میں نے تو لائف ڈیڈیکیٹ کرنی ہے. اب یہیں پر اگر ہم لگے رہتے ہیں, کوشش کرتے رہتے ہیں, تو پتہ نہیں پچھلے 7-8 سال سے تو کوئی رزلٹ نہیں آیا, پتہ نہیں آگے رزلٹ آتا ہے نہیں آتا. تو ہماری ایفرٹ ایسا نہ ہو کہ یہیں پہ ضائع ہو کے رہ جائے. تو ہم نے پھر اس لیے وہاں سے پھر جو ہے حدیث اختیار کی اور پھر سوچنا شروع ہوگی کیا کرنا ہے. تو اس پہ آگے پھر انشاءاللہ جیسے ہم ڈسکشن کو آگے لے کے چلیں گے تو میں بتاؤں گا کہ اس کے بعد کیا ہوگا. لیکن یہ بیک گراؤنڈ ہے اس سب کا جو کہ جدی ریوائول کے اوپر پھر منتج ہوا کہ وہ جو سارے میں نے انالیسس کیا تھا, میں نے اور بھی آرگنائزیشنز ہیں ان کے ساتھ جا کے بات کی, باقی جگہوں پہ دیکھا تو مسئلہ وہی نظر آیا کہ کوئی چینج کرنے کو تیار نہیں ہے. بلکہ اول تو بات یہ ہے کہ پہلے کوئی بندہ یہ اسیس کرنے کو ہی تیار نہیں ہے. کوئی بھی آرگنائزیشن جو ہے یا اس کی جو قیادت ہے وہ یہ اسیس کرنے کو بھی تیار نہیں ہے کہ یار ہم سے الگ غلطی ہوئی تھی یا ہم ناکام ہوئے ہیں تو کیوں ہیں. سب یہ کہہ رہے ہیں کہ بس ٹھیک ہے ہم نے ایفرٹ کی ہے, ہم کرتے رہیں گے, اللہ تعالیٰ اس سے قبول کرنے والا ہے, تو ہم نے اس کو چینج نہیں کرنا, جیسے چل رہا ہے ویسے چل رہا ہے وہ چلتا رہے گا. تو یہ ایٹیٹیوڈ ہر جگہ پہ نظر آیا. تو پھر ہم نے یہی سوچا کہ چلو اب بھی ہے کہ ہمت کرنی پڑے گی. اب وقت ایسا آ گیا ہے کہ اب ہمیں اگر اس پہ اسٹینڈ نہیں لگی تو اللہ کے یہاں پھر مجرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے شعور دیا ہے تو اس کو پھر برے کار لاتے ہوئے پھر ایک آرگنائزیشن کی بنیاد ڈالتے ہیں اور اس میں پھر ہم نے کچھ جو بھی پرنسپلس طے کی اس میں ہم بات کریں گے. تو یہ تھوڑا سا بیک گراؤنڈ ہے تاکہ کلیئر ہو کہ ہم آخر یہ ریوائول کا بیک گراؤنڈ ہے. تو یہ سارا اس کا بیک گراؤنڈ ہے. اس میں تھوڑا موقع دیا الحمد للہ سیکھنے کا بھی, اور اس میں کوئی شک نہیں کہ تنظیم اسلامی کی سمجھ کہ وہ جو کہ آغوش میں ہم پلے بڑے ہیں اور اس سے ہم نے سیکھا, بیس آپ کی وہی بنی, بہت کچھ سیکھا ہے. یعنی اور اس میں جو جس طریقے سے جو بھی سینئرز ہیں انہوں نے ایون کہ وہ بتایا کہ ہم تو ہمیشہ سے وہ ریبیل ہی رہے, لیکن یہ ہے کہ اس کے باوجود بھی فندہ پیشانی سے ہماری باتیں صحیح ہیں اور سمجھنے کی کوشش بھی کی. وہ الگ بات ہے کہ وہ سیٹ اپ ایسا تھا کہ اس میں وہ بات آگے نہیں جا سکی,
لیکن یہ ہے کہ اخلاقیات کا ایک اچھا ماحول تھا زمین ثانی جو ہم نے فیس کیا، تو یقیناً وہ اٹس اے پارٹ آف می، وہ اس سے ہم کبھی علیحدہ نہیں کر سکیں گے، اور ابھی بھی ہمارا ان کے ساتھ بڑا اچھا تعلق ہے، ہم چاہتے ہیں کہ ہم مل کے کام کریں۔ ابھی بھی شاہد شیخ صاحب بہت نفیس، بہت اچھے انسان، ہمارے بڑے اچھے دوست ہیں، اور ان کے ساتھ بھی کبھی ڈسکشنز ہوتی رہتی ہیں، ابھی بھی انشاءاللہ پلان ہے کہ ان کے ساتھ مل کے کام کریں گے۔ لیکن یہ ہے کہ بڑا کچھ تلخ باتیں ہیں جو کہ ان جو تحریکات کے جو لوگ ہیں ان کو سمجھنی ہوں گی، احساس اس کا کرنا ہوگا تاکہ اصلاح کی صورت ہو، ورنہ پھر یہ جو اسٹرگل ہے جس طرح چل رہی ہے یہ اسی طرح چلتی رہے گی۔ اور میں یہ کلیئر بتا سکتا ہوں ان دا لائٹ آف جو بھی نالج، جو قرآن کی جو بصیرت ملی، جو بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا ہوئی، اور جو اس نالج جو میں نے آپ کو بتایا ملٹیپل فیلڈز آف نالج کی اسٹڈی کے بعد جو ایک اللہ تعالیٰ نے جو بھی ویژن عطا کیا، اس سے یہ بڑا کلیئر نظر آتا ہے کہ اگر 200 300 400 سال تک بھی اسی راستے پر اسی طرح چلتے رہیں گے تو کوئی کامیابی نہیں ملنے والی۔ آپ کو یو ہیو ٹو چینج، آپ کو چینج کرنا پڑے گا، تو یہ تھوڑا سا بہتر جی۔ اچھا شبیر صاحب، میں آپ کی طرف آنا چاہوں گا، جو کہ یہ جو ایک آرگنائزیشن شروع کی وہ آپ دونوں کا مل کے ہی یہ معاملہ ہوا، اور آپ کا بیک گراؤنڈ کشمیر سے بھی ہے، تو اس پہ آپ اپنی تھوڑا سا وہ مجھے بتائیں کہ آپ نے کیوں سمجھا کہ جیسے ابھی میں نے وہ کوشچن کرنا ہی تھا، وہ مدثر صاحب نے پہلے کہہ دیا کہ اتنی آرگنائزیشنز پہلے بھی کام کر رہی ہیں، ایک تو ان کا دو آپشن تھے کہ ایک ان کے ساتھ مل کے کام کیا جائے، تو یا وہ جو کر رہی ہیں اس پہ خاموشی تان کے بس جو معاملہ ہے وہ چلتا رہے۔ اور ابھی کے جو حالات آ گئے ہیں کہ ایک ٹائم ہوتا تھا کہ بچہ بچہ کشمیر بنے گا پاکستان یہ نعرہ لگاتا تھا، اب آپ کہیں کہ سوچی سمجھی سازش ہے یا نفسیات ہے کیا کہ اب کشمیر کو اس طرح ہائی لائٹ بھی نہیں کیا جاتا۔ میرے ساتھ کالج یونیورسٹیز کے بچیوں کی جب بھی ڈسکشن ہوتی ہے تو کشمیر اب ان کے وہ ٹاپک وہ ہے ہی نہیں، وہ اس پہ بات ہی نہیں کرتے۔ تو آپ کا جو یہ ٹرننگ پوائنٹ ہوا لائف کا اس طرف آنے کا وہ کیا بنا، اور آپ جو کہ خود کشمیر سے ہیں تو آپ کیا بتا سکتے ہیں کہ یہ کیا وجہ ہوئی ہے کہ کشمیر کو جو بالکل پسے پردہ ڈال دیا گیا؟ جی، نحمد و نصلی علی رسول الکریم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے جو ہے دعوت دی اور اس بہت ہی اہم موضوع پہ جو ہے ہم آج بات کر رہے ہیں۔ اصل میں جو پہلا بھی آپ کا جو سوال تھا اور اس کے بعد جو دوسرا سوال، ان دونوں کو انشاءاللہ جو ہے میں کچھ جتنا میرا علم ہے اور سمجھ ہے اس پہ کچھ روشنی ڈالتا ہوں۔ سب سے پہلے اہم سوال یہ ہے کہ تحریکات کیوں ناکام ہوئی۔ اس کا ایک تو آپ کا سوال یہ تھا کہ پاکستان کی تحریکات کیوں ناکام ہوئی، لیکن ہمیں جو ہے اسلام میں تو بارڈرز کا تصور نہیں ہے، گلوبلی تو ہم نے جو ہے اس کو جو ہے ایک عالمی سطح پہ ہم اس کو دیکھیں کہ پاکستان میں جو تحریکی جدوجہد میں جو تنظیمیں شامل تھی جن کا مقصد اقامت دین یا اعلیٰ کلمت اللہ جن کا تھا، جو دین کا غلبہ چاہتے تھے اور جس مقصد کے لیے اس کو حاصل کیا گیا کہ پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ، اس پر لوگ ڈٹے ہوئے تھے، ایک وہ ہے۔ اور کنٹمپریری اگر آپ دیکھیں گے تو مصر کی آپ دیکھ لیجئے اخوان المسلمین والی تحریک ہے، پھر تونیشیا کی آپ دیکھ سکتے ہیں، الجزائر میں آپ دیکھ سکتے ہیں، اور بھی کئی ممالک میں، شام میں بھی اسی طرح جو ہے اخوان۔ تو اس سارے کا ہم جائزہ جب لیتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ کیا وجہ ہوئی کہ یہ جو ہے ناکام کیوں ہوئے۔ پاکستان کی ہم اگر بات کریں گے تو پاکستان کو اسلام کے نام پر ہی جو ہے وہ حاصل کیا گیا، بے بہا قربانیاں دے کر، جس میں ہم یہ کہیں گے کہ مقبوضہ کشمیر کے بھی مسلمانوں نے تقریباً 3.5-4 لاکھ مسلمان پاکستان کے نام پر جو ہے 1947 میں جو ہے شہید کیے گئے، مارے گئے، ان کے گھروں کو لوٹا گیا، ان کی عزتوں کو تار تار کیا گیا، ہماری جو مائیں اور بہنیں تھیں۔ اور اس کے علاوہ ہم نے دیکھا کہ پنجاب ہے، ہریانہ ہے اور باقی علاقے جو ہیں ان میں تو جو ہے ایک بہت ہی جو ہے وہ دردناک داستان ہے۔ یہاں جس وقت محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ جو قائد اعظم تھے، انہوں نے تو پاکستان کو اسلام پر قائم کیا، اس میں کوئی شک نہیں۔ آج بہت سارے لوگ جو ہیں بہت ساری عجیب و غریب باتیں سامنے لاتے ہیں، لیکن وہ موضوع نہیں ہے۔ میں معذرت کے ساتھ یہاں بات ایک ایڈ کرنا چاہتا ہوں،
ایک طبقہ تو یہ بھی کہتا ہے کہ قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ تو پاکستان کو ایک پیور سیکولر اسٹیٹ بنا. ہاں اسی لیے میں نے آپ سے یہ عرض کیا کہ اس موضوع پر ہاں جب گفتگو نہیں کریں گے، اس کے لیے ہم الگ انشاءاللہ ایک پوڈ کاسٹ کر سکتے ہیں جس میں ہم اس کے پرکھچے اڑائیں گے، وہ بتائیں گے پورا کہ وہ مکمل طور پر اسلام کے نام پر حاصل کیا گیا. اور قائد اعظم نے جو ہے وہ علماء کو بھی ذمہ داری دی، اس کے بعد کچھ ایسے افراد بھی جو تھے کہ آپ جو ہے پورا اس کا نظام کا جو ہے پورا ڈھانچہ جو ہے بنائیے. لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو جو ہے مہلت نہیں دی. اللہ تعالیٰ اس کی مشیت الہی کیا تھی ہمیں اس میں وہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ فور فرنٹ پہ جو پاکستان میں جو جماعت تھی وہ جماعت اسلامی تھی. انہوں نے جو ہے آغاز سے ہی کہا کہ یہاں پر جو ہے وہ اسلامی نظام ہونا چاہیے، اور اس کے لیے انہوں نے جو ہے اپنا آپ بھی پیش کیا. اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ 56 کے الیکشن میں جو ہے انہوں نے وہ شامل ہوئے، اور جس کی وجہ سے جو جماعت اسلامی کے بہت بڑے بڑے جو ہے ہم کہہ سکتے ہیں مولانا امین احسن اصلاحی صاحب، وہ ڈاکٹر اسرار رحم اللہ، یہ لوگ جو ہے الگ بھی ہو اس کی وجہ سے. اور پھر جو ہے ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے بعد 65 کا الیکشن جس میں جو ہے فاطمہ جناح رحمۃ اللہ علیہ وہ اس میں انوالو ہوئی، اور وہ ایک بہت بڑا اس میں بھی جماعت نے ان کو سپورٹ کیا. پھر 70 کا الیکشن ہے. تو یہ ایک جماعت اسلامی نے جو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جمہوریت کا راستہ چنا یا الیکٹورل راستے سے وہ انہوں نے سوچا کہ ہم جو ہے اقتدار یہاں حاصل کریں گے اور اس کے ذریعے سے ہم جو ہے یہاں کا دین کا نفاذ ہو. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ 70 کے بعد بھی کیا ہوا، اور اس کے بعد مسلسل ابھی تک جو ہے وہ ناکام ہوتے آئے ہیں. کبھی کبھی شاید اسمبلی میں ان کی 5-7 نشستیں تھیں، لیکن اب وہ گھٹ کر جو ہے اب جو یہ والی جو اسمبلی تھی 2023 تک، اس میں صرف ایک ہی جو ہے نشست ان کے پاس تھی. تو یہ والا جو ہے کہتے ہیں کہ مکمل طور پر ناکام ہوگا. اور 70 کے الیکشن کے بعد مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے جو ہے اپنی شورا کو بلائے. ہم تک یہ جو باتیں پہنچی ہیں بڑے باوثوق ذرائع سے پہنچی ہیں کہ آپ نے کہا کہ اب ہمیں یہ راستہ ترک کرنا چاہیے. یہ راستہ ہم نے جو ہے اس کو ہم نے 3 دفعہ ہمیں ناکام ابھی تک ہو چکے ہیں. اب اس سے آگے جو ہے ہمیں اب الگ سے جو ہے راستہ چننا چاہیے. تو لیکن کچھ ایسے لوگ تھے شورا میں، جوان تھے اور گرم خون تھا، اور وہ انہوں نے اس چیز سے ٹوٹل جو ہے وہ اتفاق نہیں کیا، اور اسی سلسلے کو جو ہے آگے بڑھایا انہوں نے. اور اس میں جو ہے کہنے والوں کا یہ بھی ہے کہ مولانا مودود اس کے بعد جو ہے جماعت اسلامی سے الگ ہو گئے. اور لیکن اس پہ ان آفیشیل ہے، یہ ان آفیشیل ہے، آفیشیل نہیں ہے. لیکن یہ جو ہے جس طرح سے جو ہے آپ تبلیغی جماعت کو اگر لے لیں گے تو مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ نے تبھی کہا تھا اس کو بند کر دو، اس کا کام ہو گیا جتنا ہمیں اس سے کام لینا ہے. پھر عالمی سطح پر جب ہم دیکھتے ہیں تو اخوان المسلمین نے یہ راستہ چنا، وہ بھی مکمل طور پر ناکام ہوئے. اسی طرح آپ دیکھیں کہ لوط علیہ السلام کی قوم کے ساتھ کیا ہوا، اور آپ دیکھیں فرعون کی قبطیوں کے ساتھ کیا ہوا. فرعون جو ہے اتنی طاقت ہونے کے باوجود بھی جو ہے پوری فوج کو لے کر غرق ہو گیا. اور شعیب علیہ السلام کی قوم کے ساتھ کیا ہوا، وہ بھی جو ہے کیا کہتے ہیں ان کا نام و نشان مٹ گیا. ہمارے لیے اگر ہم سمجھتے ہیں کہ ہمیں اگر کامیاب ہونا ہے تو ہمیں وہی طریقہ کار جو انبیاء کا ہے اور جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جدوجہد کی ہے اس پر ہمیں اٹھنا پڑے گا، کھڑا ہونے پڑے گا، اور ہمیں جو ہے ہر چیلنج کو جو ہے اس کا سامنا کرنا پڑے گا. یہ آپ کے جو ہے پہلے سوال کا جواب تھا. دوسرا سوال جیسے آپ نے کہا کہ جو ہے وہ کشمیر کی تحریک کیوں ناکام ہوئی. اصل میں تحریکیں ناکام نہیں ہوتی ہیں، یہ لوگ جو ہیں یہ کمزور پڑ جاتے ہیں، لوگ جو ہے وہ حوصلہ ہار دیتے ہیں، لوگ جو ہے گیو اپ کر دیتے ہیں. تحریک اور جدوجہد اپنی جگہ پر جو ہے وہ قائم و دائم رہتی. آج بھی کچھ جیالے ہیں جو اس آزادی کشمیر کی جدوجہد کے ساتھ تن من دن دامے درمے سکنے جڑے ہوئے ہیں، اور ان کی زندگی کا مقصد ہی یہی ہے کہ تب تک ہم ہار نہیں مانیں گے جب تک ہم یہاں کامیاب نہ ہو یا ہم ہی اس دنیا سے نہ چلے جائیں. اصل میں جو ہے کشمیر کا راست تعلق جو ہے وہ پاکستان کے ساتھ ہے. پاکستان میں جب جب حکومتیں جو ہیں وہ بدلتی رہی، تب تب جیسا حکمران تھا
ویسے ہی جو ہے وہ کشمیر کی تحریک پر بھی اثرات پڑے، کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ کشمیر جو ہے ایک انفینشڈ ایجنڈا ہے پاکستان کا۔ قائد اعظم نے یہ چیز کہی کہ یہ ہماری شہرگ ہے، اور واقعی طور پر شہرگ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو وسائل پانی کے اور باقی جو ہے ذخائر دیے ہیں، اسی سے تو پاکستان جو ہے وہ اس کی جو ہے تمام زندگی چلتی ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ 65 میں ہمیں جو ہے موقع تھا کہ ہم کشمیر کو آزاد کرتے، لیکن اس وقت کے حکمران جو تھے ایوب خان، انہوں نے اس میں جو ہے ہم کہیں گے کہ چائنا نے میسج بھی بھیج دیا، بھائی ہم تو اس سے پہلے ٹوٹ پڑے ہیں، آپ کر لو، تو انہوں نے جو ہے وہ کام نہیں کیا۔ 65 میں سری نگر سے تقریباً 30 کلومیٹر دور ایک جگہ ہے جس کا نام ہے بڈگام ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر، وہاں پر جو ہے پاکستان کا ڈپٹی کمشنر تھا۔ آپ دیکھیں ہم بالکل سری نگر تک پہنچ چکے تھے، لیکن وہ چیز جو ہے وہ نہیں کی گئی، اس کو جو ہے واپس بلایا گیا۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ کشمیر کی جدوجہد کو تھوڑی اور طاقت اور دوام جو ملی، وہ کیا کہتے ہیں پاکستان کے ڈکٹیٹر جو تھا ضیاء الحق، اس کے پیریڈ میں جو ہے وہ ایک شروعات ہوئی، اور ایسی جدوجہد ہوئی کہ ہم نے ہندوستان کی جو آرمی تھی ان کا باہر نکلنا تک ہم نے جو ہے وہ بند کر دیا تھا۔ وہ ایک آدمی اگر کسی رفع حاجت کے لیے جاتا تھا تو 10 لوگ اس کی جو ہے سیکیورٹی ہوتی تھی۔ جو مکتی بانی نے 1971 میں بنگلہ دیش میں کیا، جہاں ہماری پاکستان کی آرمی بہت مجبور ہو گئی، اس سے 10 گنا زیادہ ہم نے جو ہے وہ ہندوستان کی آرمی کو مجبور کیا تھا اس وقت۔ اگر اس وقت پاکستان صرف اندر آ ہی جاتا، کیونکہ کل کی کل آبادی تقریباً ہم کہیں گے 70 80 90 لاکھ کے قریب، جس میں وادی کشمیر ہے، پھر جس میں جو ہے ڈسٹرکٹ ڈوڈا ہے، پونچھ ہے، راجوری ہے، بہت سارے اضلاع، جموں، یہ 2 جو ہے پراونسز ہیں، اس میں جو ہے تقریباً کل کی کل آبادی جو ہے اس وقت کھڑی ہو گئی تھی، اور وہ جو ہے کہ آج نہیں تو کل شاید ہمیں آزادی مل جائے۔ لیکن بدقسمتی یہ ہوئی کہ پاکستان نہیں آیا۔ پاکستان نے یہ تقریباً 3-4 دفعہ جو ہے یہ مواقع گوائے، جس میں جو ہے آسانی سے جو ہے وہ کشمیر کو لیا جا سکتا تھا، جس میں کبھی جو ہے امریکہ کا دباؤ آیا، کبھی شاید برطانیہ کا دباؤ آیا، کبھی کسی اور کا دباؤ آیا، جس میں جو ہے انہوں نے کوتاہی کی۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ سب سے بڑا جو ہمیں نقصان ہوا وہ مشرف کے دور میں ہوا۔ مشرف نے جو ہے وہ اپنا فارمولا وہ جو دیا، 4 یا 5 نکاتی فارمولا جو تھا، اور اس میں انہوں نے جو ہے مکمل جو بھی یہاں سے امداد جاتی تھی کشمیری مجاہدین کو، وہ مکمل طور پر ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ بند ہو گئی، اور پھر جو ہے وہ فینسنگ ہو گئی، جس سے رہی بچی کھوچی جو طاقت تھی وہ آہستہ آہستہ جو ہے وہ دم توڑ گئی۔ اور آپ کو پتا ہے کہ جب ایک جہاں پر 70-80 لاکھ یا 1 کروڑ کے قریب لوگ ہوں، ان کے اوپر جو ہے 10-15 لاکھ کی جو ہے وہ فوج ہو، وہ پوری جو ہے گھیرے میں ہو، تو وہ کب تک جو ہے وہ سروائیو کر سکتے ہیں؟ یہ بہت مشکل ہے ایسی تحریکات میں۔ تو اس پر جو ہے اور بھی بہت ساری جو ہے باتیں ہیں۔ اب یہاں یہ ہے کہ جب اب پاکستان میں وہ حکومت آئے گی جو پاکستان کا انفینشڈ ایجنڈا جو کشمیر ہے، اس کو مکمل طور پر حاصل کرنے کے ان کے پاس جو ہے وہ ول ہو، تو وہ اس وقت جو ہے یہ مسئلہ حل ہو سکتا ہے۔ اس سے پہلے یہ جو ہے ممکن نہیں ہے۔ کشمیریوں کے جو ہے وہ دل ہمیشہ دھڑکتے ہیں پاکستان کے ساتھ۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے خون اور ہمارے رگوں میں جو ہے وہ پاکستان بہتا ہے۔ پاکستان قائم ہے تو کشمیر بھی قائم ہے۔ تو پاکستان میں اگر کچھ کمزوری آئے گی تو جو ہے قدرتی طور پر کشمیر بھی جو ہے کمزور ہوگا، جیسے ہم اس وقت دیکھتے ہیں کہ اس وقت وہاں ظلم و بربریت کی انتہا ہے۔ وہاں جب ہم کسی سے بات کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ اب ہمیں آج سانس لینا بھی یہاں مشکل ہے۔ تو یہ اس وقت وہاں کے حالات ہیں۔ تو یہ کچھ جو ہے دونوں آپ کے جو سوالات تھے اس میں کچھ چند باتیں آپ کی جو ہے۔ اچھا، وہ مدثر صاحب، شبیر صاحب نے تو اپنا پوائنٹ دے دیا، اب آپ نے اپنی تو تھوڑا سا بیک گراؤنڈ بیان کیا، لیکن پھر میرا سوال تو وہیں ہے کہ پاکستان میں جو جماعتیں بالکل الیکشن کا جو سسٹم ہے اس سے بائیکاٹ کیا جنہوں نے، ان کا بھی ہمیں کوئی بہتر رزلٹ سامنے نہیں آتا، یہ کامیابی نہیں نظر آتی۔ اور جن جماعتوں نے سسٹم کے اندر
حصہ لیا وہ بھی کامیاب نہیں. تو اس کے پیچھے کیا وجوہات تھی, کیا ریزنز بنے وہ؟ جی فیضان دیکھیں بات وہی ہے کہ یہی وہ انالیسس تھا جو کہ پھر میں نے کیا. اس میں تقریباً کوئی 18 کے قریب جو ہے آپ کہہ لیں 18-20 کے قریب وہ ریزنز بڑے ریزنز بنتے ہیں. میں اختصار کے ساتھ کچھ لسٹ یہاں پہ کر دیتا ہوں کہ دیکھیں سب سے پہلی جو چیز جو شبیر بھائی نے جس پر اشارہ بھی کیا کہ ہم نے اسوہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں سمجھا. اب اس کی ذرا ہم جب ڈیٹیلز میں جاتے ہیں نا تو پھر بہت ساری اس کی لیئرز ہیں. سب سے پہلی جو پہلا ریزن آپ دیکھیں کہ یہ ناکام کیوں ہے, چاہے وہ الیکٹورل پولیٹکس میں جو گئے وہ یا پھر ایون ڈاکٹر صاحب جو کہ الیکٹورل پولیٹکس سے رہتا رہے اور وہ ریولوشنری پولیٹکس کی بات کرتے رہے, وہ بھی ناکام ہوئے. تو اس کی جو سب سے پہلی بنیادی وجہ یہ تھی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب ہم سیرت دیکھتے ہیں تو ہمیں ایک بات واضح نظر آتی ہے کہ آپ نے کبھی بھی بیکار وسائل پر رائے نہیں کیا. یہ ایک بنیادی بات ہے. مطلب چاہے آپ خاص طور پہ آپ نے اگر اس کو سمجھنا ہے تو غزوہ احزاب کو آپ دیکھیں, اوپر سے 10,000-12,000 کا لشکر تھا جو حملہ ور ہو رہا تھا. مسلمانوں کی تعداد رفلی 2,000 to 3,000 کے قریب تھی. اب یہ ایسا سینیریو تھا کہ مسلمان جو ہیں اگر وہ ڈائریکٹلی کنفرنٹ کرتے ہیں اس پورے معاملے میں تو وہ آپ کو واضح نظر آ رہا تھا کہ ناکام ہو جائیں گے. اچھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اس بات کو دیکھ رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہہ رہے ہیں کہ تم ناکام ہو جاؤ گے, بلکہ جب آپ کو پتا ہے کہ ایک جگہ پہ سعد بن عبادہ اور وہ جو تھے دوسرے صحابی نام مجھے یاد نہیں آ رہا, انہوں نے جب آ کے سرداروں میں سے تھے, انہوں نے جو ہے آ کے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا یہ جو آپ چاہ رہے ہیں کہ ان کے ساتھ ایک معاہدہ ہو جائے, بنی غطفان کے ساتھ ایک معاہدہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہ رہے تھے کہ ہو جائے کہ کچھ مدینے کی پیداوار کیسا دے دیا جائے اور وہ اس الائنس میں سے نکل جائیں تو ایک طرح سے ان کا جو ہے نا وہ اٹیک وہ کارآمد نہیں رہے گا. تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کیا ہمیں بچانے کے لیے یہ کر رہے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ جنہوں نے جو جبرائیل علیہ السلام سے باتیں جبرائیل علیہ السلام سے باقاعدہ بات کرتے ہیں, ان سے وحی لیتے ہیں, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو لوگ ہیں وہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم جنہوں نے اپنی آنکھوں سے اللہ کی نصرت کو اترتے ہوئے دیکھا تھا بدر میں, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں تمہیں بچانے کے لیے کر رہا ہوں. تو یہ جو ہمارے جہادی لیڈرز ان کو بتانا چاہیے, سمجھانا چاہیے کہ آپ کہتے ہیں جو مرضی ہو جائے ہمیں لڑنا ہے ایسے ہی. تو یہیں سے اس بات کا رد ہو جاتا ہے کہ وہ جو تحریکیں جو یہ کہتی ہیں کہ ہم نے تو اسیسمنٹ کرنی ہی نہیں ہے, ہاں نہیں اسیسمنٹ یہ کرنی نہیں کہ ہمارے پاس کتنے وسائل, ہم نے تو بس لڑ جانا ہے, ٹھیک ہے, باقی اللہ رزلٹ دے گا. یہاں تو آپ کو پتا نا کہ 10-12 بندے بھی لانچ ہو جاتے ہیں. جی ایسے ہی ہے. تو یہ جو ظلم عظیم ہو رہا ہے یقین آپ دیکھیں کہ اس موقع پر آپ حسن کی کہ اس وقت بالکل خلاف کی بات ہے, بالکل ایسے ہی ہے. پھر آپ حسن نے دیکھا کہ ڈسکشن کی اور اس میں پھر حضرت سلمان فارسی رضوانوں کی طرف سے ایک پرپوزل آیا کہ جب فارس کے اندر جب ایسا ہوتا تھا تو ہم خندق ہوتے تھے. اب دیکھیں ایک ایسی بات جو کہ کوئی قرآن و سنت کی بات نہیں ہے. جی بالکل نہیں ہے. یہ تو ایک کافر قوم کی بات ہے نا, ایک کافر قوم کی ٹیکٹک ہے اور آؤٹ آف باکس آئیڈیا ہے. ہاں اور آؤٹ آف باکس آئیڈیا ہے کہ وہ کوئی وہاں پہ تو کسی کو پتہ بھی نہیں تھا. آپ اس میں فوراً کہتے ہیں کہ کیا یہ افیکٹو ہے, یس وی ول اڈاپٹ اٹ. یہ جو سینس ہے نا اس پر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی, یہ میں سمجھتا ہوں کہ کسی جماعت میں نظر نہیں ہے. صحیح فرمایا آپ نے کہ ایک وسیلہ یا ایک مین جس کے اوپر آپ رائے کر رہے ہیں, جب آپ کو پتہ ہے کہ وہ ناکام ہو گیا, بلکہ آپ کو یہ پتہ ہے پوری دنیا کا اگر انالیسس کریں کہ کہیں پہ بھی کامیاب نہیں ہو, تو اسی پر رائے کرنا کہ نہیں یار ہم نے اسی کے ذریعے سے بالکل مطلب یہ ایسے ہی کوئی شخص جو ہے نا وہ کہے کہ میں نے گدے گاڑی پہ بیٹھ کے جو ہے نا امریکہ پہنچ جانا. بھائی آپ کو پتا ہے کہ یہ اس کے لیے افیکٹو مین نہیں ہے, یہ اس کے لیے کارآمد وسیلہ نہیں ہے, پھر اس کے اوپر کیوں رائے کر رہے ہو بھائی؟ اسی طریقے سے ہم دیکھتے ہیں کہ وہ لوگ جو تھے جیسے یہ تو ان لوگوں کا میں نے بتا دیا آپ کو معاملہ کہ جو الیکشن کے ذریعے سے چاہ رہے تھے کہ تبدیلی آ جائے پوری دنیا میں, ہم نے دیکھ لیا اسلامک سیلویشن فرنٹ جو ہے وہ ناکام ہوئے, ان کو تو بلکہ الیکشن سے پہلے ہی اڑا دیا. اور ڈاکٹر نجمین اربکان ترکی میں ان کو بھی ایک ساتھ چلنے دیا, بس وہ بھی پوزیشن ہے گورنمنٹ کی. تو یعنی یہ بات طے ہو گئی کہ اس کے ذریعے سے تو کچھ یہ نہیں آ سکتی. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو سب سے کمزور فگر ہوتا ہے نا, جس کے دانت نہیں ہوتے, جسے ہم مقننہ کہتے ہیں, اگر آپ الیکشن میں جیتے بھی ہیں تو آپ اس میں صرف آتے ہیں پاور.
باقی جو دوسری ایگزیکٹو آپ کی جو جس کے اندر اصل پاور ہوتی ہے، جس کے بعد پاور آف گن ہوتی ہے، وہ تو اپنی جگہ پہ انٹیکٹ ہوتا ہے وہ ادارہ، اور وہ جو اسٹیٹ کا آرگن ہوتا ہے، اس طریقے سے جوڈیشری اپنی جگہ پہ انٹیکٹ ہوتی ہے. اس میں مصر میں یہی ہوا نا کہ جب وہ آئے سی سی آئے جو مرسی آئے، تو انہوں نے جب آ کے کوشش شروع کی تو سب سے پہلے جوڈیشری نے ان کو فارغ کر دیا، بات فوج نے فارغ کر دی. تو اس کے ذریعے سے اگر آپ آتے بھی ہیں حکومت کے، آتے بھی ہیں مقررہ کے اندر آپ کے پاس میجورٹی بنتی ہے، تو دوسرے دو آرگنز وہ اپنی جگہ پہ ایگزسٹ کرتے رہتے ہیں، اسی پوزیشن پہ وہ رہتے ہیں جو اس سے پہلے ان کی پوزیشن تھی، اور وہ آپ کو چلنے نہیں دیں گے. ٹھیک ہے، یہ ایک بنیادی بات ہے. اس کے علاوہ باقی اکثریت جو ہے وہ کبھی بھی وہ حق کے ساتھ نہیں ہوگی، یہ تو ویسے بھی ایک فلاڈ سسٹم ہے. تو اب ایک پتہ چل گیا پوری دنیا میں اس بات کا، اس کے بارے میں بے شمار دلائل دیے جا سکتے ہیں کہ یار یہ اب وسیلہ جو ہے یہ کارآمد نہیں، لیکن پھر بھی مجھ کہ ہم نے اسی ذریعے سے تبدیلی کیا ہے. تو اس کے برعکس ہم دیکھتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جو ایک ماڈل دیا، ان کا تھا کہ بھی ہم جو ہے انقلاب برپا کریں. ٹھیک ہے جی، انقلاب برپا کریں گے. اس کے لیے کیا ماڈل تھا ان کے ذہن میں؟ جب ان سے پوچھا جاتا تھا تفصیل ان سے پوچھی جاتی تھی تو اگین کوئی کلیئر آنسر نہیں تھا. یہ ضرور وہ کہتے تھے کہ 1 لاکھ بندے اگر ہمارے پاس آ جائیں تو ہم پھر ایکٹیو ریزسٹنس کے فیس میں جائیں گے. اگین مطلب 1 لاکھ بندے اگر آ بھی جاتے ہیں آپ کے پاس، تو کیا یہ جو اس وقت اتنا بڑا اسٹیٹ اسٹرکچر اور سیٹ اپ موجود ہے، اس کو آپ تبدیل کر دیں گے؟ جی کیسے تبدیل کر دیں گے؟ کیا یہ کارآمد وسیلہ ہے؟ کیا دنیا میں اور کسی جگہ پہ ایسی تبدیلی آئی؟ ڈاکٹر صاحب ایران کی بات کرتے تھے، لیکن ایران کی تو پوری ہسٹری ہے، اس کو بڑے غور سے آپ کو اس کو اسٹڈی کرنا پڑے گا. تو یعنی جب ڈاکٹر صاحب نے یہ بات کہی کہ ہم ریولیوشنری پالیٹکس کریں گے، تو ہونا ہی چاہیے تھا کہ پھر تنظیم کے اندر باقاعدہ ونگز بن جاتے کہ ریولیوشن کو اسٹڈی کرتے، سول ریزن کو اسٹڈی کرتے، سوشل موومنٹس کو اسٹڈی کرتے، لیکن کوئی اسٹڈی نہیں کیا گیا. مطلب اب بغیر اس کا مطالعہ کیے، بغیر آئیڈینٹیفیکیشن کیے کہ اس کے لیے افیکٹو مینس کیا ہیں، آپ کیسے یہ امیجن کر سکتے ہیں کہ اس سے تبدیلی آ جائے گی؟ یہ تو ایک دور کا خواب ہے. جی یہی حال ہماری پھر ان عسکری جماعتوں کا ہوا کہ جنہوں نے تو شروع سے یہ کہہ دیا کہ جناب ہم تو جو مرضی ہو وسائل ہو نہ ہو ہم تو ٹکر لیں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں ٹکر نہیں دی بھائی؟ جی صحیح ہے. وہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں جو بدر میں تو ٹکر لے لیتے ہیں. 1:3 وہاں پہ تھا نا معاملہ، یہاں پہ بھی 1:3 ہے، لیکن کیوں نہیں لے لے آپ صلی اللہ علیہ وسلم؟ کیونکہ اس وقت تک وہ اللہ تعالیٰ کا وہ معاملہ آ گیا تھا. سورہ انفال کے اندر آیت 66 میں اللہ تعالیٰ نے بتا دیا تھا کہ الآن خفف اللہ عنکم وَلِمَنَّ فِيكُمْ ضَعْفٌ، کہ تمہارے اندر تخفیف ہو اب کر دیا ہم نے. پہلے اصول یہ تھا کہ 1:10 بھی ہو تو چل جائے گا، لیکن اب 1:2 پر جو ہے آپ کے ساتھ اللہ کی نصرت ہوگی. چلیے یہ سارے حقائق تھے، یا اور بھی بہت سے حقائق تھے، اس کی وجہ سے آپ اسلام اس کو اوائڈ کر رہے. تو آپ کی سکسیس بھی یہی ہے کہ آپ نے اس کو نہیں ہونے دیا کانفلکٹ، اور پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد آئی اور وہ لشکر جو ہیں ان کو تتر بتر کر دیا اللہ تعالیٰ نے. تو بات یہ ہے کہ افیکٹو جو بھی آپ کام کرنا چاہتے ہیں، دنیا کا کوئی بھی کام آپ کرنا چاہتے ہیں، آپ دیکھیں گے کہ ہمارے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ ایک ایسی چیز جو ہے ودیت کی ہوئی ہے کہ ہم کبھی بھی بیکار وسیلے پر رلائی نہیں کرتے جب تک میرا مسئلہ ذاتی ہو. مطلب آپ سوچ سکتے ہیں کہ بندہ کہ یار میں بغیر انجینئرنگ یونیورسٹی جائے میں انجینئر بننے کو نہیں بن سکتا. اسے پتہ ہے کہ یار یہ فیکٹری نہیں ہے، میں اس میں یونیورسٹی میں داخلہ لوں گا، پڑھوں گا 4-5 سال تو پھر میں بنوں گا. ڈاکٹر کا بھی بننا ہے تو اس طرح جی ایسے ہی اسکول میں بچے کو بھیجیں گے یا پڑھائیں گے تو پھر وہ کامیاب ہوگا. لیکن جب دین کا معاملہ آتا ہے تو ہم پتہ نہیں یہ سینس جو ہے بھول جاتے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ نہیں اس میں میٹر نہیں کرتا یہ وسیلہ افیکٹو ہے، ہم تو بس کام کر رہے ہیں، بس اللہ کے ہاں ہمارا اجر محفوظ ہے. یہ اکثر ہم سنا کرتے تھے اپنے بزرگوں سے کہ آپ کا اجر اللہ کے یہاں محفوظ ہے، اس سے چاہے 200 سال گزرتے ہیں 300 سال گزرتے ہیں کوئی چینج نہیں آتی نا، تب بھی آپ کے لیے کوئی مسئلہ نہیں. سر اسی میں ایک بات آپ کی جو ہے وہ مجھے سیرت کا ایک واقعہ یاد آ گیا، وہ آپ کی بات کو اس وزن دے گا کہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا سوچی کہ وہ پیسے جمع کر کے اور بہترین گھوڑے اور بہترین ہتھیار خریدتے تھے. کیا جبرائیل علیہ السلام یا اللہ کی نصرت کا تب یقین نہیں تھا؟ ہمیں سیرت میں یہ ملتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وسائل جب حالات دیکھتے وہ حضرت عثمان کا بڑا ایک مشہور واقعہ بھی ہے، وہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیسے حضرت عثمان کی طرف نے دیے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جی عثمان اب تو جو بھی کرے تو اللہ تیرے سے رہے. تو سیرت سے یہ ملتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وسائل کو بہتر سے بہتر اس وقت اگر ہم اس کو آج کے ٹرم میں اگر ہم اس کو ٹرانسلیٹ کرنا چاہیں تو وہ جو یہ کہتے ہیں نا ویسٹرنرز کہتے ہیں، یہ جو برے کہتے ہیں کہ ڈونٹ لیو اینی اسٹون انٹرنڈ، کوئی بھی پتھر نا آپ ایسے نہ چھوڑو، اس کو ٹرن کر کے دیکھو کہ اس کے نیچے کیا ہے اس کے.
کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بھی پلاننگ آپ جی. چاہے وہ ہجرت آپ نے کی، آپ نے کتنی زبردست پلاننگ تھی آپ کی، ایک ایک چیز کے بارے میں پہلے سے سوچا تھا. اور پھر غزوہ احزاب تو ماسٹر پیس ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طریقے سے اس کو ایگزیکیوٹ کیا. تو یہ جو بات ہے نا، یہ جو تدبر جو معاملہ ہے، تدبر والا معاملہ ہے، یہ ہمارے ہاں بالکل ناپید ہے. یعنی کوئی اس پہ اسسمنٹ، پھر کچھ لوگ ہمارے وہ بڑے بھی ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم نے بس کچھ فوج میں کچھ لوگ بغاوت کر کے تو جی، اور ادھر سے جناب ہم وہ ٹاپل کر دیں گے حکومت کو اور اس کے ذریعے خلافت آ جائے. اس میں سر ایک یہ فوج والی آپ نے بات کی، آپ کو یہ نہیں لگتا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اسٹیٹ اور حکومت کا کنسپٹ اس طرح نہیں تھا جیسے آج ہے؟ تو جب ہم کوئی بندہ یہ اٹھ کے کہے کہ ہم ایک فوج جیسا جو ایک منظم ادارہ ہے، آپ مانیں یا نہ مانیں، اس کے اندر بغاوت کریں اور وہ پھر ہماری نصرت کرے، تو پھر امیر المومنین ضیاء الحق صاحب بھی ہوں گے، مدثر صاحب، شبیر صاحب. دیکھیں وہی تو سارا معاملہ ہے نا کہ ہم جب ایپل کو ایپل سے کمپیئر کرتے ہیں، وہ دور اور تھا، اب یہ دور ڈفرینٹ ہے. یہاں پہ جدید ریاستیں ہیں، یہاں پہ سوشل کانٹریکٹس ہیں، اس کی بنیاد پہ جدید ریاست کا تصور آتا ہے. پھر یہاں پہ ملٹری جو آرسنل ہے وہ بہت ڈیوسٹیٹنگ ہے اور بڑا سوفسٹیکیٹڈ ہے. پہلے اسٹینڈنگ آرمی ہوتی ہے، باقاعدہ اسٹینڈنگ آرمی اسٹرینڈ آرمی موجود ہے. اب آپ جو ہے یہ کہیں گے جی ہم نے غزوہ بدر برپا کر یہاں پر، تو وہ نہیں ہوگا. یا پھر آپ یہ کہتے ہیں کہ ہم کچھ لوگوں کو کنوینس کر لیں گے اور وہ ٹاپل کر دیں گے. اکثر اپنے ان بھائیوں سے جب بات ہوتی ہے ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ ایپل کو ایپل سے کمپیئر کریں تو بھی نصرت تو آپ نے لی ہے کسی باہر کے کسی سیٹ اپ سے، یعنی جس کے خلاف آپ بسرے پہ کہا تو نصرت تو نہیں لی. تو آپ یہاں پہ تو اگر آپ اس کو طاغوت سمجھتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہمارا جو بھی سب سے اسٹرانگ ادارہ ہے وہ اس طاغوت کے بیک پہ کھڑا ہے، تو آپ انہیں سے تو نصرت طلب کر رہے ہیں. تو بہت سے فلاز ہیں. اگین ہم کہہ رہے ہیں کہ آپ نے جو ڈرائیو کیا ہے اس کو اس کرائٹیریا پہ تو پرکھیں نا کہ کیا یہ افیکٹو ہے. اگین کیا دنیا میں کہیں پہ بھی اس کے ذریعے سے تبدیلی آئی؟ ڈکٹیٹرشپ جب بھی ڈکٹیٹرشپ کے اندر جو ہے اس طریقے سے ٹاپل کیا گیا ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ جزوی طور پہ کچھ تھوڑی بہت چیزیں انہوں نے چینج کی، لیکن وہ بڑا چینج نہیں لے کے آ سکے. یہاں پہ ضرور آپ دیکھتے ہیں وہ مائنڈ رکھتے تھے کہ وہ اسلام آنا چاہیے، لیکن جتنے کہ یہاں پہ اسلامائزیشن کر سکے. تو سسٹم جو انٹیکٹ ہوتا ہے نا اس کو ایک بندہ چینج نہیں کر سکتا، یہ پاسبل نہیں ہوتا. اگین بات ہم یہ کہہ رہے ہیں، سمپل سوال ہم نے جو کہا ہے کہ آپ نے پوچھنا ہے، جو سیرت کا بہترین ہمارے سامنے سبق ہے جس کو نظر انداز کیا گیا. بھائی جو بھی طریقہ کو بندہ بتا رہا ہے وہ اس کے اوپر لازم ہے کہ وہ بتائے کہ بھائی اس طریقے سے چینج کیسے آ سکتی ہے، اس کے لیے ایگزامپلس پیش کرے. کیونکہ جو طریقہ کارآمد ہوگا وہ کسی اور جگہ پہ تو کارآمد ہوگا نا. ایسا تو نہیں ہے کہ ایک طریقہ آپ ایسا لے کے ہیں جو کہیں پہ بھی کارآمد نہیں ہے لیکن آپ کے یہاں کارآمد ہو جائے گا. دنیا کے اصول اللہ تعالیٰ نے بنا دیے ہیں، جہاں پہ جو تبدیلی آتی ہے، چینج آتی ہے، اس کے اپنے کچھ رولز ہیں، ان کو آپ کو فالو کرنا پڑے گا. آپ کی مرضی منشا کے مطابق یہ کام نہیں. اس میں جو ہے وہ ایڈ کرنا چاہوں گا اسے، جیسے ہم پھر قرآن کی طرح ہم رجوع کرتے ہیں. آپ انبیاء کو اگر دیکھتے ہیں تو ایک واقعہ ہمیں نظر آتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام اپنے لوگوں کو لے کے نکلتے ہیں. پلاننگ دیکھیں آپ، لیکن وہ ان کو اکساتے نہیں کہ چلو موسیٰ سے لڑیں گے، بلکہ اللہ ان کو نکال لو اور پھر اللہ تعالیٰ ان سے خود ہی نپٹ جاتا. تو اس پہ ہم گفتگو کر سکتے. دوسرا آپ دیکھیے کہ طالوت کو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ عطا کرتا ہے وہ قیادت، اور جالوت کے خلاف لڑتا ہے جس میں داؤد علیہ السلام بھی ہوتے ہیں. یہ دو واقعات ہمیں ملتے ہیں پورے انبیاء کی جو ہے نا اس میں، کہ جہاں پر جو ہے وہ وقت کے جو حکمران وہاں تھے ان کے خلاف جو ہے وہ لڑا گیا. اس کے علاوہ خروج کا آپ کہیں بھی دیکھیں گے کہیں آپ کو نہیں ملے گا. نمبر ایک. نمبر دو جو ہے، اگر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے دیکھتے ہیں، جب آپ جو ہے مدینہ تشریف لائے ہجرت کر کے، تو آپ نے سب قبائل کے ساتھ ایک میثاق مدینہ کے نام سے جو بہت ہی مشہور ہے، جو کہتے ہیں کہ دنیا کا پہلا کانسٹیٹیوشن جس کو ہم کہہ سکتے ہیں، آپ نے جو ایگریمنٹ کیا، جو معاہدہ کیا، اس کے نتیجے میں جو قانون وضع کیا، جو بنا، وہ کہتے ہیں کہ وہ ایک سوشیو اکنامک پولیٹیکل جسٹس کا ایک بہترین نمونہ تھا وہ چیز. اور آپ نے اس کے لیے افراد تیار کیے پہلے. آپ دیکھیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا سے رخصت ہوتے ہیں تو مسلمانوں کے پاس کسی بھی فیلڈ میں قیادت کی کوئی کمی نہیں تھی. ہر فیلڈ کے لیے جو ہے وہ افراد تیار تھے، چاہے وہ پولیٹیکل فیلڈ تھا، چاہے وہ ملٹری فیلڈ تھا، چاہے وہ سفارت کاری تھی، یا چاہے کوئی اور راستہ تھا. تو ہم جو ہے خود تو جو افراد کو تیار نہیں کرتے ہیں،
ہم جو ہے وہ پوری قیادت کو جو ہے وہ ہم نے جو ہے اگر ہم کسی سے مدد لیتے ہیں، جیسے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جو ہے فوج کو اکساؤ یا یہ کرو وہ کرو، لیکن اس کے بعد آپ چلائیں گے کون سا نظام؟ مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جب ہم ایسی حرکتیں کرتے ہیں تو اس سے فتنہ بڑھ جاتا ہے، اور بہت بڑا، اور جو چل رہا ہے نا، جو نظام آپ کا چل رہا ہے تھوڑا بہت اس میں ہے کچھ انصاف بھی ہے، تو اس میں جو ہے آپ کیا کرتے ہیں، آپ پوری بربادی لے کے آتے ہیں۔ اور یہاں میں ایک بات ایڈ کروں گا، بات کو کنٹینیو، یہ جو آپ نے بات کی نا سر کہ فتنہ بڑھ جاتا ہے، یہ مدثر صاحب بھی یہ کہہ رہے تھے، اچھا پھر ہسٹری بھی ہمیں یہی بتاتی ہے کہ جب اس قسم کے معاملات ہوئے ہیں تو وہ ملک سٹیبل نہیں رہتے، وہ پہلے سے بھی معاملہ ہوتا جو پہلے چل رہا تھا اس سے بھی گئے، وہ جو ہے وہ بالکل جو ہے بربادی کی طرف گئے۔ اور میں بتاؤں آپ کو، ہمارا جو ہے ریوائول کا جو مقصد ہے وہ یہ وہی مقصد ہے جو علامہ اقبال رحمہ اللہ کا تھا، آپ نے قیادت کو تلاش کیا، اور پولیٹیکل فرنٹ پہ آپ کو جو ہے تلاش کرنے کے بعد قائد اعظم محمد علی جناح ملے، آپ نے تلاش کیا، اور دوسرے جو ہے ہم دیکھتے ہیں کہ اسلام کی جو ہے تشہیر، دعوت، اور اس کے لیے آپ نے مولانا مودودی کو چنا، اور آپ نے ان کو پورا وہ جو ہے پٹھان کوٹ کی جو پوری بہت بڑی جگہ تھی وہاں کہا کہ آپ یہاں آ جائیں، یہاں مرکز بنائیے آپ، اور پھر ان کو جو ہے، پر اللہ تعالیٰ نے 1937 میں جو علامہ اقبال جو ہے اس دنیا سے چلے گئے تو وہ آگے کام نہیں بڑھا سکے، لیکن ہمارا بھی یہ مقصد ہے کہ پاکستان میں اس وقت قیادت کی کمی نہیں ہے، اور جو کمی ہے اس کو ہمیں جو ہے وہ تلاش کرنا ہے، بنانا ہے، اس کو جو ہے ان کی تربیت کرنی ہے، سامنے لانا ہے۔ جب آپ کے پاس ہر فیلڈ میں، ہر شعبے میں قیادت ہوگی، آپ بہترین انداز میں ملک کو جو ہے چلا سکتے ہیں، آپ چیلنج کر سکتے ہیں نظام والوں کو، تم سے بہتر ہم چلا سکتے ہیں۔ بھائی دیکھو، ہمارے پاس یہ سارے ماہرین ہیں، ہمارے پاس یہ سارے قائدین ہیں، ہمارے پاس یہ سارے جو ہے انسٹیٹیوشن کو چلانے والے افراد ہیں، لوگ ہیں۔ اس کے علاوہ اگر آپ کوئی بھی قدم اٹھاتے ہیں تو وہ فتنے کی طرف، بربادی کی طرف، اور جو ہے نظام کو بگاڑنے میں ہی جو ہے مددگار ہوگا، کچھ اس میں جو ہے وہ اچھائی نہیں ابھر کے آ سکتی ہے۔ اچھا، اس کے علاوہ مدثر بھائی اور کون سی وجوہات یا اور کون سے ریزنز ہیں؟ جی، تو یہ ہمیں نمبر 1 جو سب سے بڑی وجہ ہے کہ کارآمد وسائل کو نہ تو آئیڈینٹیفائی کیا گیا، بڑی بات ہے جب آئیڈینٹیفائی نہیں کیا گیا تو ان کے حصول کی کوشش نہیں ہوئی، تو بیکار وسیلہ جس نے پکڑ لیا یا جس کو پکڑا دیا گیا، ہمارے دین نے پکڑا دیا، وہ اس کو لے کے بس حرز جاں بنا کے بیٹھے۔ ٹھیک، اب بڑی بات ہے کہ جو ہے وہ کہتے ہیں نا کہ گائے کو پر تو نہیں لگ سکتے، ٹھیک ہے، آپ گائے گاڑی پہ یا گدھا گاڑی پہ کوئی بندہ بیٹھا ہے اور وہ اس امید پہ بیٹھا ہے کہ اس پہ پر لگیں گے اور میں کہیں پہنچوں گا ڈیسٹینیشن، تو وہ نہیں ہوگا۔ تو لیکن مسئلہ ہے کہ نہیں، ہم نے اسی طرح بیٹھنا ہے اور دعا کرنی ہے، تو اس طرح تو کام نہیں ہوگا۔ دوسری جو بڑی وجہ ہمارے سامنے آتی ہے وہ یہ کہ جتنی بھی آرگنائزیشن، اور یہ پینڈیمک ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک وبا ہے، پتہ نہیں کوئی وبا ہے امت مسلمہ کی، کہ مجھے کافی موقع ملا مسلم ورلڈ میں جانے کا، ہر جگہ پہ مجھے ایک چیز، ایک بڑا فلا نظر ہے، وہ یہ کہ کوئی بھی جو آرگنائزیشن سیٹ اپ ہے نا، وہ آبجیکٹو بیس نہیں ہے۔ یعنی جو دنیا میں کام کرنے کا طریقہ کار ہے، جو سب سے ایفیشینٹ طریقہ کار ہے، وہ تو یہی ہے کہ آپ آبجیکٹیوز بناتے ہیں، مقاصد طے کرتے ہیں، ٹھیک ہے، ایک تو آپ کا ویژن ہوتا ہے کہ یار آپ نے ایک بڑا کام کرنا ہے، لیکن اس کو اچیو کرنے کے لیے پھر جو اس کی سب کیٹیگریز ہوتی ہیں، یعنی اس کے اسٹریٹجک چاہے آبجیکٹیوز ہوں، چاہے اس کے بعد نیچے آپ کے ٹارگیٹس اینڈ گولز ہوں، یہاں تک کہ اگر آپ اس کو بریک ڈاؤن کریں تو آپ کے پاس پھر ہر سال کے کچھ ٹارگیٹس اینڈ گولز ہوتے ہیں۔ وہ گول آپ سیٹ کرتے ہیں اور پھر ان کو اچیو کرنے کے لیے پھر آپ پلاننگ کرتے ہیں کہ یار کیا ہم نے ایکٹیویٹیز کرنی ہے کہ ہم ان گولز کو اچیو کریں۔ اچھا، اس میں پھر کیا ہوتا ہے کہ آپ ریویو کرتے ہیں، اس کو ہر عام ریویو کرتے ہیں، ہر مہینے بھی ریویو ہوتا ہے، کوارٹرلی ریویو ہوتا ہے، اور سال کے بعد بڑا ریویو ہوتا ہے کہ بھئی ہم نے یہ آبجیکٹیو سیٹ کیے تھے، یہ ہماری اسٹرگل ہوئی ہے، آیا ہم یہ آبجیکٹیو اچیو کر پائے یا نہیں کر پائے، کتنے پرسنٹ اچیو کر پائے، 20%، 30%، 50%۔ اچھا، اگر نہیں اچیو کر پائے تو کیوں نہیں اچیو کر پائے؟ اگر ہم نہیں اچیو کر پائے اس کا مطلب ہے کہ ہماری جو طریقہ تھا، میتھڈالوجی تھی، اس میں کچھ فلا ہے، تو ہم نے اس کو کریکٹ کرنا ہے، تو ایک لوپ بن جاتا ہے۔ دنیا جہاں میں آرگنائزیشن اس اصول پہ کام کر رہی ہے، بڑا لاجیکل اصول ہے، آپ کی سیرت سے بھی یہ ملتا ہے، آپ مقصد کو بنیاد بنا کے چلتے ہیں، لیکن یہاں پہ سیرت سے کوئی آبجیکٹیو نہیں طے نہیں ہے، ایک بس ویژن رکھا ہوا ہے، اس پہ ایک ایکٹیویٹی چلائی جا رہی ہے، اور ایکٹیویٹی پہ ایکٹیویٹی چل رہی ہے، کاروائی
فار دا سیک آف کاروائی، ایکٹیویٹی فار دا سیک آف ایکٹیویٹی۔ جی اب یہ جو سارا معاملہ جیسے کہ آپ کبھی ہمارے سرکاری محکمے میں آپ دیکھ رہے ہیں تو وہی آپ کو مزاج ہے، بالکل ایسے ہی، وہی فائلیں چل رہی ہیں، اس کے ساتھ چل رہا ہے، کوئی آبجیکٹو ہی نہیں۔ تو بھائی اگر آپ کا کوئی آبجیکٹو طے ہی نہیں ہے تو آپ اس کو اچیو کیسے کریں گے؟ یعنی دو قسم کی مینجمنٹ ہوتی ہے، ایک ہوتی ہے آبجیکٹو بیسڈ مینجمنٹ، ایک ہوتی ہے ایکٹیویٹی بیسڈ مینجمنٹ۔ یہ جو چل رہا ہے سارا دنیا میں اس وقت امت مسلمہ کے درجہ ماحول اور تمام طریقات، یعنی کوئی شاید ہی کوئی شاذ کوئی ایسی تحریک ہو یا آرگنائزیشن ہو جو کہ آبجیکٹو بیسڈ جو آرگنائزیشن مینجمنٹ ہے اس کو سمجھتی ہو۔ یہ اب گلوبل لیول کی بات ہے، گلوبل ایون پاکستان میں بھی یہ مسئلہ ہے، بیرون جو پاکستان سے باہر بھی جو مسلمان ممالک ہیں ان کے اندر بھی میں نے یہ دیکھا ایکٹیویزم زیادہ ہے، ہاں مطلب وہ بس ایک این جی او کا ٹائپ کلچر جس کو آپ کہہ سکتے ہیں۔ اب اس سے کیا ہوتا ہے، اس سے کیا نقصان ہوتا ہے؟ اس سے بڑے نقصان ہوتا ہے۔ اس سے نقصان یہ ہوتا ہے کہ آپ کو اس بات کا پھر احساس ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ کا کام افیکٹو ہے یا نہیں ہے، کیونکہ آپ نے اسسمنٹ کرنی ہی نہیں ہے۔ اب دیکھیں سالانہ اجتماعات ہوتے ہیں آرگنائزیشنس کے، وہاں پہ کوئی ایک دفعہ بھی یہ بات ہوتی ہے کہ جناب یہ ہم نے آبجیکٹو سیٹ کیے تھے اور یہ ہم یہاں تک ہم پہنچے ہیں۔ یہ جو معاملہ ہے نا کہ آپ کی جو سالانہ اجتماعات ہوتے ہیں آپ آرگنائزیشنس کے دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ بس کچھ تقاریر ہوتی ہیں اور سب اچھا کی رپورٹ ہوتی ہے کہ الحمدللہ بڑا اچھا جا رہا ہے۔ تو بھائی آپ نے کوئی آبجیکٹو سیٹ کیے تھے، اس میں تو یہ اسیسمنٹ ہونی چاہیے کہ بھائی ہم نے جو آبجیکٹو سیٹ کیے تھے ہم اچیو کر پائے نہیں کر پائے، اگر نہیں کر پائے تو کیوں نہیں اچیو کر پائے؟ لیکن کیونکہ ہمیں نہ تو آبجیکٹو بنانے ہیں نہ اس کی اسیسمنٹ کرنی ہے کہ کتنے وہ اچیو ہو رہے، بس ہمیں جو کاروائی چل رہی ہے اس کو واضح کرنا ہے۔ تو ہماری مثال ایسا ہے جو میں اکثر اپنے تنظیمی تحریکی بھائیوں سے کہتا ہوں کہ بس جو ہے نا وہ بالکل کھڑی ہوئی ہے، وہ چل نہیں رہی، ہم سب اس میں بیٹھے ہیں اور ایک دوسرے کی تعریف کر رہے ہیں، یار بس بڑی زبردست چل رہی ہے۔ ہم کسی باہر والے بندے سے پوچھیں تو وہ کہتے ہیں تھوڑی بس نہیں چل رہی، آپ کی بالکل گاڑی تو اسٹینڈ اسٹل ہے بالکل۔ تو یہ ہمارا حال ہے معاملہ۔ آپ جا کے پوچھ لیں کسی بھی آرگنائزیشن سے کہ اب آپ کے 1 سال کے آبجیکٹیوز کیا ہیں، وہ نہیں بتا پائیں۔ حالانکہ ہونا یہ چاہیے کہ یہاں تو آپ کے پاس 30 سال 50 سال کے ٹارگیٹ سیٹ ہونے چاہیے، 5 ایئر کا تو کم سے کم آپ کا پلان ہونا چاہیے، تاکہ آپ اس کی روشنی میں یہ اسیس کر سکیں کہ آپ کی جو اسٹرگل ہے وہ کتنی افیکٹو ہے، کتنی مؤثر ہے۔ تو جب آپ کی یہ اسیسمنٹ ہی نہیں ہے تو تبھی مسئلہ یہ ہے کہ جمود آ گیا ہے، فکری بھی جمود ہے اور عملی جمود بھی ہے۔ کیونکہ دیکھیں آپ سوچتے تو اس وقت ہے نا جب آپ کو احساس ہوتا ہے کہ یار ہم ناکام ہو رہے ہیں، تو انسان سوچتا ہے جی، لیکن آپ دیکھیں آپ نے اگر آبجیکٹو بنایا ہی نہیں کوئی زندگی، آپ کا کوئی ٹارگیٹ ہے ہی نہیں، تو پھر آپ اسیسمنٹ کر ہی نہیں سکیں گے، کیونکہ آپ کے پاس کوئی بنیاد ہی نہیں اسیسمنٹ کرنے کی۔ آپ کہہ رہے ہیں جو میں کر رہا ہوں، جیسے فار ایگزامپل میں اور آپ مل کے آرگنائزیشن بناتے ہیں، ہم کہتے ہیں یار ہم درس قرآن کے سلسلے چلاتے ہیں، درس قرآن میں لوگ آ رہے ہیں، ایکٹیویٹی چل رہی ہے، مطلب روزانہ کے حساب سے درس قرآن ہو رہا ہے، اس میں لوگ بھی آ رہے ہیں، میں اور آپ کہیں گے یار کام اچھا چل رہا ہے۔ یہ خاص ٹرم ہے ہمارے طریقی بھائیوں کی، ہمارے ہم سب کی، کام اچھا چل رہا ہے، بہت اچھا چل رہا ہے۔ لیکن بھائی وہ جو ہم یہ کام کر رہے ہیں اس کا آبجیکٹو کیا ہے؟ آبجیکٹو تو یہ ہے کہ وہ لوگ تیار ہوں جو کہ جیسے شبیر بات کر رہے تھے کہ وہ قیادت فراہم کر سکیں اس سیٹ اپ کے لیے جو ہم قائم کرنا چاہتے ہیں، وہ بات کو اس مقام پر پیش کرنے کی کیپبلٹی رکھتے ہوں کہ باقی وہ بات ٹاک آف دا ٹاؤن بنے۔ ہم نے تو وہ لوگ تیار کر رہے ہیں نا، اس پوری ایکٹیویٹی کا آبجیکٹو تو یہ ہے، لیکن آبجیکٹو تو نظر ہی نہیں ہے، ہماری نظر ہے ایکٹیویٹی کے اوپر، ایکٹیویٹی اچھی چل رہی ہے۔ تو یہی مسئلہ ہوا کہ اوور دا پیریڈ آف ٹائم جو سیٹ اپ چلا دیا بزرگوں نے، وہ سیٹ اپ چلتا رہا، اس میں کوئی چینج نہیں آئی، ایسے ہی نئی چینج کرنے کی ضرورت ہے کیونکہ آپ نے اسیسمنٹ بھی کی۔ تو یہ ایک پینڈیمک ہے، مطلب پوری یعنی امت مسلمہ میں یہ ہے کہ ہم نے آبجیکٹو بنانے نہیں ہے، نہ کوئی اسٹریٹجک پلاننگ کرنی ہے، نہ اس کے مطابق کوئی کوشش ہم نے کرنی ہے، بس چل رہا ہے جیسے چل رہا ہے وہ ایکسیپٹیبل ہے، کاروائی فار دا سیک آف کاروائی چل رہی ہے۔ تو یہ جو چیز ہے نا، اس نے تو جتنا ڈیمیج پہنچایا ہے اس نے شاید وہ اسی کو پکڑ لیں آپ تو بہت بڑا ایک ریزن بنتا ہے ناکامی کا۔ اچھا، اس میں جو ہے ایک چیز اس پینڈیمک میں ایک اور چیز ایڈ کرنا چاہوں گا، وہ یہ ہے کہ جیسے ہم ابھی تحریکات کا جو ہے جائزہ تھوڑا سا لے رہے تھے اور ان کی ناکامی کی وجوہات پہ ہم نے بات کی، اب آپ دیکھیے کہ ان کی ناکامی کو دیکھ کر کچھ لوگ اور اٹھے جنہوں نے کہا دیکھو یہ ناکام ہو گئے، انہوں نے یہ والا راستہ چنا، انہوں نے یہ غلطیاں کی، ہم جو ہے اب کچھ، لیکن وہ لوگ جو ہے ہم دیکھتے ہیں کہ وہ سیلیبریٹیز بن گئے، جی، وہ خالی جو ہے مقررین میں شامل ہو گئے، انہوں نے مختلف جگہوں پہ اپنی سپیچز کی، ان کو ریکارڈ کیا اور ان کو یوٹیوب پہ ڈالا، اور ان کی فالوئنگ آپ دیکھیں کہ وہ کہتے ہیں ہمارے پاس ملینز میں ہے، اور وہ
کوشش ہی کر, وہ کہتے ہیں کہ ہم ہی صحیح اسلام کو جو ہے وہ پیش کر رہے ہیں. ان میں دو چیزیں, ایک جیسے میں نے آپ سے پہلے عرض کیا تھا کہ اسوے پہ نہیں ہے, جو اسوا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو منہج ہے اس سے ہٹ کر جو ہے کام ہو رہا ہے. دوسرا جو ہے کلیم ان کا ہے کہ میرے 5 ملین فالوورز ہیں, میری بات جو ہے 10 ملین پہ پہنچ رہی ہے. بھائی جو مین آپ کا ہے, جس کے ذریعے سے آپ کی بات پہنچ رہی ہے, وہ تو آپ کا نہیں ہے, اس پہ تو آپ کا بالکل بھی کوئی کنٹرول نہیں ہے, وہ تو کسی اور جگہ سے نظام چل رہا ہے. یہ تو پانی کا ایک بلبلہ ہے نا. ہم نے دیکھا کہ کچھ ایسی آرگنائزیشن تھی, ان کے فیس بک پہ تقریباً کچھ ملین فالوورز تھے, کچھ غلط ایک بات ہوگی تو انہوں نے ان کا پیج ہی ختم کر دیا. تو آپ دیکھیں کہ یہ جو کام ہو رہا ہے, اگر جو کلیم کرتے ہیں آج کہ ہمارے اتنے ملین فالوورز ہیں اور ہم اتنے, اگر کل کو وہ آئیں اور ایک چوک میں کھڑے ہو جائیں تو بتائیں اپنے فالوورز کو, ہم دیکھتے ہیں کتنے لوگ ان کے ساتھ کھڑے ہو جائیں. تو یہ جو ہے یہ ہم بہت بڑی غلط فہمی میں ہیں کہ اس کے ذریعے آج سوشل میڈیا کے ذریعے سے انقلاب برقا, تو یہ کبھی بھی نہیں ہو سکتا ہے. ذریعہ ہے بات کو کنوے کرنے کا, آپ کہہ رہے ہیں بس. اچھا سر, ویسے تو میرا یہ ارادہ تھا, میں آڈینس کو یہ شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ ہم آج کی ڈسکشن میں نا کافی زیادہ معاملات ڈسکس کریں گے, لیکن جب ہماری پینل سے بات ہوئی تو وہ اتنی گرا لگ چکی ہے نا امت مسلمہ کو, مسائل اتنے زیادہ ہیں کہ ہم آپ لوگوں کے سامنے ہی ہم وعدہ لینا چاہتے ہیں مدثر صاحب سے سر کہ اس پہ پوری سیریز کی جا سکتی ہے. جی, آج کی ڈسکشن کافی انٹلیکچوئل ڈسکشن رہی ہے. اب نیکسٹ جو ایپیسوڈ ہے نا, ابھی تو سر آپ نے ہمیں یہ بتایا کہ یہ مسائل ہیں, نیکسٹ ایپیسوڈ میں اب ہم آپ سے حل پوچھیں گے, جو آپ نے کہا نا آبجیکٹیو کیا ہے. ابھی تو یہ لسٹ کمپلیٹ نہیں ہوئی, ابھی تو یہ جاری رہی تحمل سے تو ہمیں ان تمام ریزنز کو انالائز کرنا ہے. دیکھیں ابھی 2 بڑے ریزنز ہم نے یہاں ڈسکس کیے ہیں. اصل میں ایک اور مسئلہ بھی ہے جو ہم چاہتے ہیں کہ آپ کے توسط سے آپ کی آڈینس تک پہنچے, کہ آج کل ایک اور مسئلہ یہ ہے کہ سوشل میڈیا کا زمانہ ہے اور جو ہے ہر بندہ یہ چاہتا ہے کہ ہر مسئلے کا نا کچھ سمپل سولوشن ہو. حالانکہ نہ تو مسائل اس دنیا کے سمپل ہے, نہ ہی اس کے سولوشن سمپل ہے. تو پہلے ان مسائل کو سمجھنے کے لیے آپ کو اس کمپلیکسٹی کو سمجھنا ہوگا, ٹھیک ہے, کیونکہ جو سادہ ذہن کیونکہ بن گیا ہے اور کیونکہ انٹرٹینمنٹ نے ہمارے دماغ, ہمارے ذہن کو یا ہماری سوچنے کی کیپیبلٹی کو اتنا زیادہ امپیکٹ کیا ہے نا کہ ہم زیادہ گہرائی کی بات ہم ڈیپتھ میں. لیکن اگر ہم اس مسئلے کو اسی طریقے سے سپرفیشلی سالو کرتے رہیں گے نا تو پھر یہ ہے کہ اس سے کچھ نکلنے والا نہیں ہے. اس لیے ہم یہ چاہتے ہیں, یعنی آپ کے توسط سے, کہ جو آڈینس ہے ان کو چاہیے کہ تھوڑا سا ذرا اپنی جو مصروفیات ہیں ان سے ٹائم نکالیں, اور جو ہم ڈسکشن یہاں پہ کر رہے ہیں ان باریک نقطوں پہ ذرا غور کریں اور اپنے آپ کو اس کا عادی بنائیں کہ ہم نے کمپلیکسٹی کو سمجھیں. تو انشاءاللہ ہم بے شک ہم اویلیبل ہیں, آگے ہم اس کو پورا اس کا جو انالیسس ہے وہ کمپلیٹ کریں, وہ کریٹیکل انالیسس ہونی بہت ضروری, اور اس کے بعد انشاءاللہ سولوشن کی طرف بھی آئیں گے. لیکن یہ ہے کہ تھوڑا سا ذرا ہمیں اس پہ اپنے آپ کو بھی تیار کرنا ہے, مینٹلی پریپیئر ہونا ہے کہ ہم اس کمپلیکسٹی کو پہلے سمجھنے کے لیے تیار ہوں. تو یہ بات بہت شکریہ سر آپ دونوں کا کہ آج آپ نے ہمیں اپنا قیمتی وقت دیا, اور انشاءاللہ میں وہ خوشی سے اناؤنس کر رہا ہوں کہ آپ اس پہ میرا یہ ارادہ بنا ہے کہ ہم پوری کی پوری ایک سیریز جو ہے وہ لانچ کریں, اور ہمارے جو سننے والے ہیں انہیں بھی زیادہ سے زیادہ خیر ہی نصیب ہو ہم سے. میں ایک دفعہ پھر شکریہ ادا کرتا ہوں سر آپ دونوں کا, اور امید کرتا ہوں کہ آپ ہمیں ٹائم دیا کریں. انشاءاللہ. جزاک اللہ جی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.